منہ میں نسوار ہو تو ذکر کر سکتے ہیں؟ کیا منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کرنا جائز ہے؟ نواب زر ایبٹ آباد سے۔ جی جناب، نسوار کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بری چیز ہے، جیسے پان گٹکا تمباکو بری چیز ہے، نسوار بھی بری چیز ہے۔ اس میں ایک اسمیل ہوتی ہے جیسے گٹکے میں پان میں ہوتی ہے، اور اس کا نشہ ہوتا ہے، اس کی لت پڑ جاتی ہے، اس سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، بہت ساری بیماریاں یعنی دماغی ٹینشنوں کا ذریعہ ہے نسوار بھی، پان بھی، تمباکو بھی، نیکوٹین اور یہ جتنی چیزیں جو آج کل دماغ کو سکون دینے والی چیزیں ہیں، تو یہ سب صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن بہرحال ناپاک نہیں ہے، تو اس لیے منہ میں اگر کوئی نسوار رکھ کے نماز ذکر کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ نسوار نکال کے باقاعدہ کلی کر کے اللہ کا نام لیا جائے، لیکن ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ منہ میں پان گٹکا اور نسوار رکھ کے ہی اللہ کو یاد کر لیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ نسوار رکھ کے ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں، پھر ذکر کر لینا چاہیے۔ فجر کے بعد امام کا مقتدیوں کی طرف رخ پھیرنا۔ امام اگر فجر کی نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھے تو اشراق کی نماز تک اسی طرح بیٹھنا سنت ہے یا پھر قبلے کی طرف واپس پھر جانا چاہیے؟ جبکہ تمام مقتدی فجر پڑھنے کے بعد کام پر جا چکے ہوں۔ اسرار الحق ابو ظہبی سے۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی پھر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کیا یہاں تک کہ جب سورج بلند ہو گیا تو 2 رکعت پڑھی تو اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مکمل فضیلت اسی وقت ملے گی جب آپ نے جس جگہ نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کریں۔ آپ امام کے لیے سنت یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے اور تسبیحات اس وقت پڑھے وہ۔ اب دوبارہ کیا کرنا ہے، جب مقتدی اٹھ کے چلے جائیں یا امام کی تسبیحات مکمل ہو جائیں تو واپس امام قبلے کی طرف رخ پھیرے یا نہیں پھیرے، یہ مسئلہ مجھے کہیں حدیث میں بھی صراحتاً نہیں ملا، فقہ کی کتابوں میں بھی سرسری تلاش سے نہیں ملا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام جو مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا تھا اس میں ایک تو مقتدیوں کی طرف توجہ مقصد تھا، اور ایک یہ شو کرنا بھی کہ جماعت کی نماز ختم ہو چکی ہے، وہ ہیئت چینج ہو چکی ہے۔ تو جب مقتدی اٹھ گئے ہیں، امام کی تسبیحات بھی مکمل ہو گئی ہیں، تو افضل یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام واپس اپنے رخ کو پھیر لے اور واپس قبلے کی طرف رخ کر کے تسبیحات شروع کر دے، یہ زیادہ افضل عمل معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ 40 دن کا حمل ضائع ہو گیا تو کیا دفنایا جائے گا؟ اگر 40-42 دن کا حمل ضائع ہو جائے تو کیا اس کو بھی دفنانا لازم ہے؟ اگر کسی نے ویسے ہی پھینک دیا تو کیا حکم ہے؟ نور اللہ پشین سے۔ دیکھیں، حمل اگر اتنا ظاہر ہو چکا ہے کہ اس میں بچے کے اعضاء نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر اس کو دفن کرنا لازم ہے، کیونکہ انسان کی عزت اور تکریم کا حکم ہے۔ لیکن اگر بالکل ابتدائی مراحل میں ہے اور بچے کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ نمایاں نہیں ہوئے ہیں تو پھر اس کو دفن کرنا لازم نہیں ہے۔ پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ کہیں مٹی میں دبا دیں، ہے تو بہرحال ایک ایسی چیز جو اس نے انسان بننا تھا، تو اس کو ایسے کچرے میں پھینک دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مروت کے خلاف معلوم ہوتی ہے یہ چیز، تو آپ اس کو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی مٹی کے نیچے دبا دیا جائے۔ لیکن بہرحال جب تک اعضاء بچے کے نہ بنے ہوں اس وقت تک دفن کرنا لازم اور واجب بہرحال نہیں ہے۔ بچہ مر جائے تو نام رکھنا اور عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ میرے 2 لڑکے پیٹ میں ہی فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، کیا مرے ہوئے بچوں کا نام رکھنا اور عقیقہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ایک خاتون انڈیا سے۔ اگر بالکل ہی بچوں کی جسم ان کا بنا ہی نہیں تھا، ابتدائی مراحل میں تھے، پھر تو کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن بچے اگر زندگی پڑ چکی تھی، ان کے مکمل اعضاء بن چکے تھے اور پھر مردہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر عقیقہ ان کا ضروری نہیں ہے، ضروری تو ویسے بھی نہیں ہے، انہیں سنت بھی نہیں ہے پھر عقیقہ کرنا، البتہ نام رکھ دینے چاہیے ان بچوں کے۔